شہادت دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ۔ توجہ کرنا، شرف نبوت و رسالت کے حوالہ سے افضلیت مصطفیٰ کی پہلی صورت بیان کی ہے۔ آئیے اب دوسری صورت پڑھ دوں، خاموش بیٹھے ہو یار، محبت سے کچھ بات۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی 30ویں جلد، فرماتے ہیں شرف نبوت و رسالت کے حوالہ سے افضلیت مصطفیٰ کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہر نبی کی نبوت زمانی بھی ہے، مکانی بھی ہے، مخصوص زمانے کے لیے، مخصوص مکان کے لیے، مخصوص قوم کے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام تمام نسل انسانی کے نبی ہیں؟ نہیں، اپنی قوم کے لیے نبی ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام مدین والوں کے لیے نبی۔ تو ہر نبی مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے۔ اور ذات مصطفیٰ، قرآن پڑھنے لگا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بشیرا ونذیرا، ہم نے اپنے محبوب نبی کو تمام نسل انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کی جو نبوت ہے وہ مخصوص علاقے کے لیے نہیں، مخصوص قوم کے لیے نہیں، مخصوص افراد کے لیے نہیں، تمام نسل انسانی کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ مصطفیٰ کریم کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، اس لیے میرے نبی نے فرمایا یبعث الی قومہ خاصہ بعثت الی الناس عاما، ہر نبی مخصوص قوم کا نبی، اور میں ہر ایک کے لیے نبی۔ ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، اللہ نے تمام جہانوں کے لیے مجھے رحمت بھی بنا کے بھیجا، ہدایت بھی بنا کے بھیجا۔ ارسلت الی الابیض والاسود والاحمر، فرمایا کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کالا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ یہ بھی مصطفیٰ کریم کی خصوصیت ہے۔ اور شرف نبوت و رسالت کے حوالہ سے تیسری صورت جو سیدی اعلی حضرت لاتے ہیں وہ کون سی ہے؟ فرمایا توجہ کرنا، فرمایا اللہ نے جب بھی کسی نبی کو پکارا نا، نام لے کے پکارا۔ اللہ نے جب بھی کسی نبی کو پکارا، نام لے کے پکارا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ جس نبی کو رب نے پکارا نام لے کے، پر یہ بھی مصطفیٰ کریم کا شرف ہے
کہیں بھی رب نے یا محمد نہیں کہا. پورا قرآن اٹھا لو، یا رسول اللہ، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. جس طرح اللہ جب بھی کسی کو نبی کو پکارتا نام لے کے پکارتا، اسی طرح کوئی بھی امتی اپنے نبی کو پکارتا تو وہ بھی نام لے کے پکارتا. یا نوح قد جادلتنا اانت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد. امتی بھی جب اپنے نبیوں کو پکارتے نام لے کے پکارتے، مگر مصطفیٰ کریم کا یہ شرف ہے، شرف نبوت و رسالت کے حوالہ سے سیدی اعلی حضرت اسی 30ویں جلد تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین آپ فرماتے ہیں یہ میرے نبی کا شرف ہے. اللہ بھی مصطفیٰ کو پکارتا ہے، القابات سے پکارتا ہے، اور جب امت کی باری آئی تو فرمایا اے میرے نبی کے امتیوں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا. مصطفیٰ کو ایسے نہ پکارنا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. مالک کیسے پکاریں؟ فرمایا میں مالک ہوں مصطفیٰ کا بھی اور تمہارا بھی خالق ہوں. جب میں مصطفیٰ کو نام لے کے نہیں پکارتا، تم کون ہوتے ہو نام لے کے پکارنے والے؟ میں بھی جب القابات سے پکارتا ہوں تم بھی القابات سے پکارو. اس لیے حضرت امام بہقی، حضرت علقمہ، حضرت اسود، حضرت امام ابو نعیم، حضرت سعید بن جبیر، حضرت امام حسن بصری، سب کی تصریحات موجود ہیں. لا تقولوا یا محمد ولیکن قولوا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. تمام ائمہ نے یہ لکھا ہے کہ یا محمد نہ کہا کرو، یا رسول اللہ کہا کرو، یا نبی اللہ کہا کرو. اور صفحہ 157 پہ 30ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے جو لفظ لکھا، فرمایا اہل زمانہ، اکثر اہل زمانہ اس مسئلہ سے بیگانہ ہیں. یہ مسئلہ نہایت واجب الحفظ ہے. اس کو دماغ میں بٹھا لو کہ یا محمد کبھی نہیں کہنا، یا رسول اللہ کہنا ہے، یا نبی اللہ کہنا ہے. امام زین الدین مراغی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن حدیثوں میں مصطفیٰ نے خود یا محمد کے لفظ ایڈ کیے، جس طرح سنن ابن ماجہ کے صفحہ 100 کی حدیث میں میرے نبی نے فرمایا انی اسألک توجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذی القضاء اللہم فجب فیہ. اس آیت میں بھی یا محمد کے لفظ خود میرے نبی نے اپنے صحابی کو سکھائے. اور پھر حضرت ابوبکر شبلی کا جو واقعہ ہے اس میں صلی اللہ علیہ یا محمد کے لفظ ہیں. امام زین الدین مراغی رحمت اللہ علیہ اسی 30ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کے صفحہ 157 پہ اعلیٰ حضرت امام زین الدین مراغی کا حوالہ لا کے فرماتے ہیں، فرمایا جس جگہ مصطفیٰ کریم نے خود اپنے طور پہ یا محمد کے لفظ ایڈ کیے ہیں، وہاں امتی کو چاہیے کہ وہ یا رسول اللہ کے لفظ لکھے، یا رسول اللہ کے لفظ کہے. یا رسول اللہ کے جناب والا ترانے علا پہ نہ مسجد پہ یا محمد لکھنے کی اجازت ہے، نہ دکان پہ یا محمد لکھنے کی اجازت ہے. اگر لکھنا ہے تو یا اللہ یا رسول اللہ لکھو. دکان پہ لکھنا ہے یا اللہ یا رسول اللہ لکھو، یا محمد کہہ کے نہیں. ارے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب بیٹے کو اجازت نہیں کہ وہ باپ کا نام لے کے پکارے تو امتی کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مصطفیٰ کو نام لے کے پکارے؟ بات سمجھ آئی؟ یہ بھی شرف مصطفیٰ ہے، یہ بھی عظمت مصطفیٰ ہے. اور اعلیٰ حضرت اسی رسالے میں ایک اور صورت بھی لکھتے ہیں. فرمایا دیکھو تھک گئے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی مجبوری. توجہ ہے؟ کتنے ٹکٹ ہے؟ ویسے ایک گل دسو میں نا، ایک ٹکٹ دا تو میں حقدار ہاں کہ نہیں؟ بھئی میں دستبردار ہونا توجہ کوئی نہیں. اے ہائے سبحان اللہ. ہاں بھائی افتخار صاحب کی ڈیوٹی سب سے لمبی ہوتی ہے، توجہ کرنا. آئے ہائے سبحان اللہ. بڑا اہم مسئلہ بیان کیا قبلہ شاہ صاحب کی عدم موجودگی میں. دل کر رہا ہے اس کو پرت کے پھر بیان کروں لیکن ٹائم نہیں ہے. اگلی بات
سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ، اسی تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین۔ ایک اور صورت بھی شرف نبوت و رسالت کے حوالے سے افضلیت مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے۔ کیا وہ کون سی صورت ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا لوگو جب بھی کسی نبی پر اعتراض ہوا جواب نبی نے دیا۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام پہ قوم نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْمُبِينِ، ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قَالَ اِنَّكَ، وہ کس طرح آیت ہے؟ اگر علماء بیٹھے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے آگے فرمایا قَالَ اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، نہیں وہ کیا ہے جی آیت ہے، کوئی اگر حافظ بیٹھا ہے تو ذرا رہنمائی فرما دیں۔ اچانک وہ ذہن سے اتر گئی آیت۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے گمراہی سے کیا لینا دینا، کیا علاقہ، میں تو اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام پہ اعتراض ہوا تو جناب گواہی کس سے رب نے دلوائی؟ بولو نا، بچے سے۔ بھائی حضرت مریم پہ اعتراض ہوا، رب نے گواہی کس سے دلوائی؟ لیکن جب مصطفیٰ پہ اعتراض ہوا، مشرکین نے کہا لست مرسلا، اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ مشرکین نے کہا یہ رسول نہیں ہے، اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہے۔ مشرکین نے کہا انت شاعر، اللہ نے فرمایا علمناہ الشعر، ہم نے تو محبوب کو شعر سکھایا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا مصطفیٰ کریم کو مجنون کہا، رب نے پوری سورہ قلم نازل فرما دی، اور سورہ قلم میں صرف وما انت بنعمت ربک بمجنون نہیں فرمایا، مصطفیٰ کی کئی شانیں بیان کر کے جس نے مجنون کہا پھر جو اس کو رگڑا دیا وہ ایسا رگڑا ہے کہ اس پہ جناب والا ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے بیان کرنے کے لیے۔ تو جس نبی پر کسی نے اعتراض اٹھایا صفائی میں خود نبی بولا، لیکن اگر مصطفیٰ پہ اعتراض اٹھایا گیا تو جواب کس نے دیا؟ رب ذوالجلال نے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں یہ بھی شان رسالت ہے، اگر مصطفیٰ کے گھر والوں پہ اعتراض ہوا تب بھی جواب رب نے دیا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پہ جب جناب والا حرف گیری کی گئی تو رب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی میں 17 آیت نازل کی۔ صرف ایک آیت تطہیر نہیں، 22ویں جلد کی جناب والا سورہ عذاب کی آیت نمبر 22، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صرف یہ اہل بیت کے لیے نہیں۔ اور اس کا بھی اول مصداق کون ہے؟ اس کا اول مصداق کون ہے؟ افسوس تو یہی ہے کہ آج خطیب بھی مطالعہ نہیں کرتے۔ اس کا اول مصداق ازواج مطہرات ہے۔ انما یرید اللہ، میرا پورا 2 گھنٹے کا اس کا خطاب یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، دیکھ لیں۔ پیچھے سے 5 آیتیں ملاؤ، آگے سے بھی 2 آیتیں ملاؤ، بیچ میں یہ آیت تطہیر، پھر دیکھو سیاق و ثواب کیا ہے اور شان نزول کیا ہے، یہ اتری کیوں ہیں؟ یہ ازواج مطہرات کے لیے اتری۔ اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان کیا، اللہ نے یہ آیت تلاوت کی حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے، اللہ نے آیت تطہیر تلاوت کی ام المومنین ام سلمہ کے لیے، ام المومنین حضرت میمونہ کے لیے، ام المومنین حضرت زینب جناب والا بنت ریحانہ کے لیے، ام المومنین حضرت ماریہ کے لیے، ام المومنین حضرت زینب بنت جحش کے لیے، دیگر ازواج مطہرات کے لیے اللہ نے آیت تطہیر تلاوت کی۔ تو پھر ہم یہ آل سنت آیت تطہیر سید ہزارہ پاک کے لیے کیوں پڑھتے ہیں، مولا علی کے لیے کیوں پڑھتے ہیں، مولا حسن مولا حسین کے لیے کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب سنو۔ جب یہ آیت نازل ہو چکی، اور یہ میں بطور چیلنج کہہ رہا ہوں، کسی مولوی کا ہاضمہ خراب ہو یا کسی پیر کا ہاضمہ خراب ہو، سیالوی میدان کا بندہ ہے، یہ ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئی ہو چکی،
پھر ان نفوس قدسیہ کے لیے ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب سنتے جاؤ۔ اللہ نے اس آیت کو تلاوت کیا ازواج مطہرات کے لیے، جب نازل ہو چکی میرے نبی وہاں سے اٹھے۔ اب حدیث قصہ پڑھیے، میرے نبی گئے ام المومنین ام سلمہ کے حجرے میں، فرمایا علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، ان کو چادر میں لے کے ان کے لیے پھر مصطفیٰ نے یہ آیت تلاوت کی، رب نے تلاوت کی ازواج مطہرات کے لیے، مصطفیٰ نے تلاوت کے لیے فاطمہ زہرا کے لیے، مولا علی کے لیے، مولا حسن مولا حسین کے لیے۔ جو ازواج مطہرات کی تطہیر کو نہیں مانتا وہ اللہ کا منکر ہے، جو مولا حسن مولا حسین مولا علی سید زہرا کی تطہیر کو نہیں مانتا وہ مصطفیٰ کا منکر۔ اور اس تطہیر کا معنی معصوم بھی نہیں، اس تطہیر کا معنی معصوم نہیں۔ معنی کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، میں نے کہا رجس سے مراد کیا ہے؟ رجس سے مراد ہے دنیا کی محبت، رجس سے مراد ہے دنیا کی حب جاہ، دنیا کی حب، دنیا کی قدر و منزلت کا جناب والا لالچ اور طمع۔ فرمایا اس سے میں نے اہل بیت کو پاک کر دیا۔ کئی ہمارے لکیر کے فقیر اس تطہیر سے معصومیت لیتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا واسطہ یار پڑھ لو اپنے بزرگوں کو، بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ ہاں اللہ اکبر۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ سیدہ عائشہ پہ اعتراض ہوا، جواب کس نے دیا؟ رب نے۔ سیدنا صدیق اکبر پہ اعتراض ہوا، جواب کس نے دیا؟ بولتے کوئی نہیں۔ پڑھ دوں سورۃ اللیل آیت نمبر 17 پڑھ دوں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّكِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ کیا غلاموں کو خریدا تو مشرکین مکہ نے کہا کسی پر احسان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا صدیق اکبر پر کسی کا احسان نہیں کہ احسان چکانے کے بدلے میں مال خرچ کر رہا ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ واہ میرے صدیق تیری طہارت کا کیا کہنے، اتقا کا ٹائٹل بھی تجھے رب نے سونپ دیا، اور اس کے باوجود صدیق وہ ہے جس کی ذات کی طہارت تو کجا، صدیق وہ ہے جس کے مال کی طہارت میرا رب بیان کرتا ہے، جس کے مال کی طہارت میرا رب بیان کرتا ہے۔ اللہ پوچھو میرے امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا، آپ سے پوچھو کہ حضور آپ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، کوئی وجہ ہے اس کی؟ وجہ ہے بھائی سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، میرے مولا علی بھی پیچھے کھڑے ہیں، مولا حسن بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، مولا حسین بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ مولا علی بتائیے آپ کیوں پیچھے کھڑے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو ایک ریفرنس پیش کروں، امام اسحاق بن راہویہ کا ریفرنس، امام ابن عساکر کا ریفرنس، امام دار قطنی کا ریفرنس، السوائق المحرقہ کا ریفرنس، اور سیدی اعلیٰ حضرت کی 28ویں جلد غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق 28ویں جلد کا صفحہ 172 اور 73 کا ریفرنس۔ ابن قبا نے پوچھا مولا علی سے، خلافت مولا علی کی ہے، امامت مولا علی کی ہے، مسلح مولا علی کے پاس ہے، اقتدار مولا علی کے پاس ہے، فوج مولا علی کے پاس ہے۔ اب مولا علی کی خلافت کے زمانے میں یہ سوال اٹھایا گیا، مولا علی بتائیے یہ ابو بکر و عمر کو خلیفہ کیا مصطفیٰ کریم نے بنایا؟ خلیفہ تو آپ کو ہونا چاہیے، یہ وہ کیسے خلیفہ بن گئے؟ یا آپ کی رائے تھی؟ مولا علی نے فرمایا بل رأی رأیتہ، ابو بکر عمر کو ہم نے خلیفہ بنایا، ہم نے مشاورت سے ان کو خلیفہ بنایا۔ اب مولا علی کی بات سننا ذرا،
دل کے کان لگا کے مولا علی نے فرمایا مجھ سے سوال کرنے والے اگر مصطفیٰ مجھے خلیفہ بلا فصل بناتے نا تو میں تلوار لے کے ابو بکر و عمر کے ساتھ جنگ کرتا، کبھی ان کو ممبر پہ جست نہ کرنے دیتا، حضور کے فرمان کے خلاف نہ کرنے دیتا۔ ایک بات۔ دوسری بات مولا علی نے یہ فرمائی کہ سنو، جب مصطفیٰ کریم اس خاص کیفیت میں تھے میں پاس موجود ہوتا تھا؟ حضور آپ ہوتے تھے۔ کہا اذان ہوتی تھی؟ مولا علی ہوتی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں جب اذان ہوتی تھی میں پاس موجود ہوتا تھا، غیب تو نہیں ہوتا تھا۔ مجھے مصطفیٰ کیوں نہیں فرماتے کہ علی جا کے مصلی پہ نماز پڑھاؤ؟ کیوں فرماتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ اب ذرا توجہ کرنا، مولا علی خود فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یہ معاملہ صدیق اکبر سے پھیرنا بھی چاہا کہ یا نبی اللہ میرے باپ ابو بکر آپ کی عدم موجودگی میں بڑے نرم دل نے نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ پھر ام المومنین ام حفصہ نے بھی یہی فرمایا۔ توجہ کرنا، میں یہ بات بڑے ڈنکی کی چوٹ پہ کرنے لگا ہوں، قیامت کے آخری دن تک کے لیے چیلنج کر کے جا رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ میں نے علی کے لیے 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ علی کو مصلی پہ کھڑا کروں، رب نے فرمایا نہیں، مصلی پہ صدیق کھڑا ہوگا۔ صدیق اکبر کی موجودگی میں کسی کو مصلی پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، یہ مولا علی نے بھی فرمایا۔ اب ذرا توجہ کرنا، کیونکہ فریدی صاحب نے اہل بیت کی شان میں 2-4 حدیثیں پڑھ دی ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کے امام کی شان میں 2-4 حدیثیں پڑھ دوں۔ توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ اب اگلی بات سننا تو ٹھیک ہے مولا علی یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ مصطفیٰ نے ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، مگر وہ خلیفہ کیسے بنے؟ مولا علی پتہ کیا فرمایا؟ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا، فرمایا جب مصطفیٰ کریم پردہ کر گئے ہم نے اپنے امور میں غور و فکر کیا، تذکر و تدبر کیا کہ کون ہے جو مصطفیٰ کا جانشین بن سکتا ہے، کون ہے جو خلیفہ بلا فصل بن سکتا ہے، کون ہے جو حضور کی نیابت کا حقیقی معنوں میں اس وقت جانشین بن سکتا ہے۔ تو مولا علی پتہ کیا فرماتے؟ ہائے ہائے ہائے، فرمایا فاخترنا لدنیانا مردیہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی فرماتے ہیں جس ابو بکر کو مصطفیٰ نے ہمارا دین کا امام بنایا، اس ابو بکر کو ہم نے اپنی دنیا کی امامت کے لیے چن لیا۔ اب مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فَقَانَتِ الصَّلَاةُ عظیم الاسلام وقوام الدین، فرمایا تو نماز کی امامت کو کیا سمجھتا ہے؟ فرمایا یہ تو مولا علی فرما رہے ہیں، فرمایا یہ تو دین کے احیاء کا نام ہے، دین کی اقامت کا نام ہے، دین کی بزرگی کا نام ہے، اسلام کی عظمت کا نام ہے۔ فَبَایَعْنَا أَبَا بَکْرٍ، مولا علی فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کی۔ فَكَانَ لِذَالِكَ أَهْلًا، فکان لذالک اہلن، فرمایا ابو بکر اس کے اہل تھے۔ لم یختلف علیہ منا اثنان، فرمایا ابو بکر کو خلیفہ بنانے میں ہم میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ فادیت الی ابی بکر حقہ وعرفت له طاعته، مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مان کے ان کے ہاتھ میں میں علی نے بیعت کر کے ابو بکر کو ان کا حق دیا اور ان کی اطاعت کو علی نے اپنے آپ پر لازم جانا۔ اب ذرا توجہ کرنا، ایک نئی قوم نکلی ہے جو کہتی ہے ظاہری طور پہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہیں، باطنی طور پہ خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا اگر ظاہری خلافت کی کیا بیعت کی ضرورت ہے؟ کہا جی۔ میں نے کہا باطنی خلافت کی بیعت کی ضرورت ہے نا؟ کہا جی۔ میں نے کہا جتنے آستانے ہیں اگر بیعت بیچ میں سے نکال دو آستانے بچتے ہیں؟ نہیں۔ میں نے کہا بیعت پہ سارے آستانے کھڑے ہیں؟ کہا جی۔ میں نے کہا یہ تو ہم نے ثابت کر دیا کہ مولا علی نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، اب تو ثابت کر کہ روحانی طور پہ خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں۔ اب ابو بکر نے کیا مولا علی کی بیعت کی؟ تو قیامت کی صبح تک یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر نہیں کر سکتا تو پھر مجھے بتا کہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ مولا علی سے چلا، سلسلہ نقشبندیہ کس سے چلا؟ صدیق اکبر سے چلا۔ اگر صدیق اکبر نے مولا علی کی بیعت نہیں کی تو سلسلہ نقشبندیہ ویسے ہی اڑ جائے گا۔ سمجھ کوئی نہیں آ رہی؟
بات سمجھ آئیے؟ آج کے پیر صاحب کا خلیفہ روحانی خلیفہ ہے اور ابو بکر مصطفیٰ کا خلیفہ روحانی خلیفہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں لمحہ پا کے بندہ تیری تشریف کٹے. سنا محی الدین ابن عربی وحدت الوجودیوں کے امام، ان کی فتوحات مکیہ 73واں باب کھولو. کون ہے محی الدین ابن عربی جس کو شیخ اکبر قبلہ عالم پیر میر علی شاہ کہتے ہیں؟ ان سے پوچھو شیخ اکبر کون ہے. انہوں نے 73ویں باب میں لکھا، فرمایا بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ظاہری خلافت سے بھی نوازا، باطنی خلافت سے بھی نوازا. فرمایا وہ کون ہے جس کو ظاہری خلافت سے بھی نوازا، باطنی خلافت سے بھی نوازا؟ فرمایا اس میں پہلا نام ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا ہے، چوتھا علی کا ہے، پانچواں حسن کا ہے، چھٹا معاویہ بن یزید، ساتواں عمر بن عبدالعزیز، آٹھواں متوکل باللہ. تو آڈی ان اتو گزر دی پئی ہے ساری چیز. یہ جعفر قریشی نہیں سنا ہونی ہے، یہ غفران سیالوی سنا رہا. بات سمجھئیے کہ نہیں آئیے؟ تو چار حدیثہ رٹ کے آنکھیں بند کر لیتے ہو، پورے دین کو پڑھو پھر ممبر پہ بیٹھو. ہر طرف تمہاری نظر ہونی چاہیے، ہر فتنے کا سد باب ہونا چاہیے. ذرا توجہ کرو، محبت سے کہو سبحان اللہ، اور پیار سے کہو سبحان اللہ. ایک اور میں بات کرنے لگا ہوں، جو صرف ڈھولکیوں پہ ناچنے والوں کا نعرہ سن کے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ابو بکر کا پہلا نمبر تو ہمیں علماء بزرگوں نے بتایا، 1400 سال سے سن رہے ہیں. اگر مولا علی کا پہلا نمبر ہے تو سر پہ قرآن رکھ کے بتا دوسرا نمبر کس کا ہے؟ 1400 سال کتابوں کو کنگال. تیرے جب و دستار کو میں نہیں دیکھوں گا، تیرے استانے کو میں نہیں دیکھوں گا، تیرے خطابات کو میں نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا 1400 سال دین کو. اگر مولا علی کا پہلا نمبر ہے دوسرا نمبر بتا کس کا ہے، تیسرا نمبر بتا کس کا ہے، چوتھا نمبر بتا کس کا ہے. تو ٹانگیں اوپر بھی کر لے تجھے کوئی کتاب نہیں ملے گی کہ اگر مولا علی کا پہلا نمبر ہے تو دوسرا کس کا ہے. ہاں زمین پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کی بارگاہ سے لے کے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ تک ہر تحریر پڑھ لے، پہلا ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ اس پہ تو میں دلائل دے نہیں رہا کہ پہلے نمبر کیڑا، وگرنہ میں لینا لا دے ماں قرآن میں. ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ذرا توجہ کرنا. سنن دار قطنی پڑھیے، السوائق المحرقہ پڑھیے، اور غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق کے سوا 471 پڑھیے. مولا علی خود مصطفیٰ کے پاس گئے اور عرض کیا استخلف علینا، یا نبی اللہ ہم پر اپنی زندگی میں خلیفہ بنا دیجئے. حضور فرمایا لا، نہیں، ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم. مصطفیٰ نے فرمایا علی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی چاہے گا اس امت کے ساتھ تو اس کو تم پر والی بنا دے گا جو تم میں سب سے بہتر ہے. علی اب اگلی بات، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر. مولا علی فرماتے ہیں، خود مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی جانی اور ابو بکر کو ہمارا والی بنا دیا. یہ مولا علی ہیں. اور معجم الکبیر کی حدیث پڑھو، مولا علی راستے میں کھڑے ہیں. مولا علی کو کوٹ کر رہا ہوں، مولا علی راستے میں کھڑے ہیں. ایک شخص مصطفیٰ کو اونٹ بیچتا ہے، واپس جاتا ہے. مولا علی نے پوچھا سنا اونٹوں کی قیمت وصول کر لی؟ نہیں مولا علی. کیوں؟ کہا مصطفیٰ کریم نے فرمایا ادھار ہے. کہا اچھا یہ مصطفیٰ نے بتایا کہ میرے بعد کون ادھار دے گا؟ نہیں مولا علی. مولا علی نے فرمایا واپس جا مصطفیٰ کریم کی خدمت میں عرض کر یا نبی اللہ اگر آپ کو نہ پاؤں، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آپ کے بعد کون ہے جو اس اونٹوں کی قیمت دے گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر. مولا علی نے فرمایا پھر واپس جا عرض کر یا نبی اللہ ابو بکر کو کوئی حادثہ ہو جائے پھر ان اونٹوں کی قیمت کون دے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر. مولا علی نے فرمایا پھر واپس جا عرض کر یا نبی اللہ عمر کو کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر. اب جملہ میں بولنے لگا ہوں، عمر کا نام سن کے جس نے سبحان اللہ کہی اللہ اس کی عمر میں برکت دے. جب اس نے کہا یا نبی اللہ اگر عمر کو کوئی حادثہ ہو گیا
پھر میری قیمت کون دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا وَيْحَكَ إِذَا مَاتَ عُمَرُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَمُوتَ فَمُتْ، فرمایا تجھ پہ افسوس ہے جس دن میرا عمر مر گیا، اگر تو مر سکے تو تو بھی مر جا۔ توجہ ہے؟ ذرا پڑھو بخاری شریف، بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب المردہ صفحہ 846، اور دوسری جلد کتاب المردہ صفحہ 846، اور بخاری شریف کی ہی دوسری جلد کتاب الاحکام باب الاستخلاف صفحہ 1072، لکھ لو نوجوانوں، یہ بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، کتاب المردہ ہے، صفحہ 846 ہے، اور بخاری شریف کی ہی دوسری جلد ہے، کتاب الاحکام ہے، باب الاستخلاف ہے، صفحہ 1072 ہے، اور غایت التحقیق فی امامت علی و صدیقہ صفحہ 476 ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی نے فرمایا عائشہ ادعی لی اباکا و اخاکا خطا اکتب کتابا، اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو بھی بلا لے، اپنے بھائی کو بھی بلا لے، میں ان کو کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں۔ فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّىٰ مُتَمَنٍّ، مجھے خوف ہے کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، وَيَقُولُونَ قَائِلٌ، کوئی کہنے والا یہ نہ کہے انا اولا، کہ میں حضور کا جانشین ہوں، میں حضور کا جناب والا خلیفہ بلا فصل ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ مانے گا کسی کو، نہ مومن مانیں گے کسی کو۔ مصطفیٰ کی نیابت پہ اللہ بھی فرمائے گا ابو بکر، مومن بھی کہیں گے ابو بکر۔ پھر مسند احمد کے لفظ سنیے، میرے نے فرمایا دعی، فرمایا ٹھہر جا نہ بلا، معاذ اللہ ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر، میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو کہ ابو بکر کے بارے میں اختلاف کرے۔ ابو بکر وہ ہیں جو مصطفیٰ کے باطنی طور پہ بھی خلیفہ بلا فصل ہیں، ظاہری طور پہ بھی خلیفہ بلا فصل ہیں، اور خود مولا علی نے ان کو دین کا امام بھی فرمایا اور دنیا کا امام بھی فرمایا، اور ہم ہیں سنی۔ اور سنی کون ہوتا ہے؟ وہ پہلے والا ٹکڑا وہ میں نے بیان کرنا تھا لیکن فریدی صاحب بیان کر گئے، ان کی وہ تقریر آخری حصہ وہ لے لیں، میری تقریر کا آخری حصہ یہ لے لیں، پوری سنیت اکٹھی ہو گئی۔ ان کی تقریر کا آخری حصہ کیا تھا کہ جو آل بیت کی دل میں محبت نہیں رکھتا وہ بھی دل بےایمان ہے، اور میری اس تقریر کا یہ حصہ آخر کا یہ ساتھ ملا لو، جو صحابہ کی دل میں محبت نہیں رکھتا وہ بھی بےایمان ہے، جو آل بیت کا ذکر سنے خوش ہو اور صحابہ کا ذکر سن کے طبیعت میں مروڑ پیدا ہو وہ بھی بےایمان، جو صحابہ کا ذکر سن کے خوش ہو اور آل بیت کا ذکر سن کے طبیعت میں مروڑ پیدا ہو وہ بھی بےایمان۔ سچا سچا مومن وہ ہے جو میرے نبی کی ذات ہو، حضور کی بات ہو، حضور کے اقوال ہو، حضور کے افعال ہو، میرے نبی کا نسب ہو، میرے نبی کی نسبت ہو، میرے نبی کے والدین کریمین ہو، میرے نبی کی ازواج ہو، حضور کی ازواج سے ہونے والے میرے نبی کی آل پاک ہو، میرے نبی کے اصحاب پاک ہوں، میرے نبی کی طرف منسوب اشیاء ہو، اشخاص ہو، جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے نبی سے نسبت رکھتی ہے، ہر نسبت کا دل سے حیا کرنے والے کو سنی کہتے ہیں۔ سلام پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول